یہ جو وقت گزر رہا ہے، ان محفل اور مجالس کا وقت جب ہمارے نامہ اعمال میں قیامت کے دن یہ وقت آئے گا تو ہر آدمی پچھتاوے گا، اے کاش ساری زندگی یوں ہی گزرتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان اتنا افسوس کریں گے، ہاتھ ملتے ملتے اپنی ہتھیلیوں کی کھال اتار دیں گے۔ تمہیں معلوم بھی ہے میں کس دن کی بات کر رہا ہوں جس کا تیرے دل میں آج تک یقین نہیں آیا۔ میں قیامت کے دن کی بات کرتا ہوں، یقین آئے یا نہ آئے قیامت تو آئے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں سردی میں 12-13 گھنٹے کا دن، گرمی کی موسم میں 16-17 گھنٹے کا دن، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ایک دن۔ اور یہ قرآنی بات ہے، تاریخی بات نہیں، کسی کا قول نہیں۔ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن، نہ شام آئے نہ صبح آئے نہ دن ڈھلے، ٹھیک دوپہر سورج کھڑے کھڑے 50,000 سال گزر جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا کوئی آنکھ پانی کا قطرہ نہ دیکھ سکے گی، کوئی آنکھ سایہ اور چھاؤں نہ دیکھ سکے گی۔ قیامت کا جب بگل بجے گا، گھنٹی بجے گی، اتنی زوردار ہوگی، اتنی قہر آلود ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنا بڑا سمندر پوری دنیا کو جس نے لپیٹ رکھا ہے، ندی نالے دریا چشمے کنویں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف بگل بجنے سے، قیامت کی گھنٹی بجنے سے ساری کائنات سے ایک قطرہ پانی نہیں ملے گا۔ قیامت کی گھنٹی بجتے ہی سارے سمندر خشک، دریا ختم، ندی نالے ختم، کنویں چشمے ختم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ اتنے روئیں گے، اتنے پچھتائیں گے، کیا بن گئی؟ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ او لوگوں، بادشاہ، وزیروں، فقیروں، تاجروں، مالداروں، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے، وہ ایسا وقت لائے گا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ اتنی بڑی زمین بوریے کی طرح لپیٹ کے پھینک دی جائے گی۔ اذا الشمس کورت، سورج بے نور ہو کر زمین پہ گر پڑے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر دھڑام دھڑام سے زمین پہ گر پڑیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ اتنے وزنی پہاڑ کپاس کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، پہاڑوں کا وزن ختم، زمین کا وزن ختم، دریا ندی نالے سمندروں کا پانی ختم۔ حدیث میں آتا لوگ اتنے روئیں گے، اتنے روئیں گے، آنکھوں سے پانی ختم ہو جائے گا، خون کے آنسو نکلیں گے۔ اتنا خطرناک وقت ہوگا، اتنا بھیانک وقت ہوگا، اتنا تباہ کن وقت ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا ایک آدمی کی زبان اتنی مارے پیاس کے باہر لٹک جائے گی اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکے۔ یقین نہیں، یقین ہو نیند نہ آئے، یقین ہو پھر یوں زندگی تھوڑے ہی گزرے۔
لفظ قیامت قیامت سنا ہے، یقین کبھی نہیں آیا۔ اگر یقین آ جائے پھر دیکھو اس دنیا میں تماشا۔ جن کو یقین آیا ان کی زندگی کچھ اور طریقے سے گزری۔ ایک اللہ والے نے عشاء کی نماز پڑھ کے 40 برس تک فجر کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اس کو یقین آیا تھا کہ موت آئے گی، قبر آئے گی، قیامت آئے گی، اللہ پاک کے سامنے پیش ہونا ہوگا، یہ منہ خدا کو دکھانا ہوگا۔ دنیا کی عدالت پہ یقین ہے کہ عدالت نے بلایا ہے، جانا پڑے گا، اور خدا کی عدالت پہ تیرا یقین نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جلسہ ہے۔ اصل سیرت تو یہ ہے کہ آدمی بیوی بچے چھوڑ کر، خاندان چھوڑ کر، دکان مکان بنگلہ کوٹھی چھوڑ کر ایسی طرف جاتا ہے، واپس کبھی نہیں آیا۔ آج سردی کا موسم آ رہا ہے، رضائیوں کی تیاری ہے، گرم کپڑوں کی تیاری ہے، عورتیں بچوں کے سویٹر وغیرہ تیار کر رہی ہیں۔ گرمی آئے گی، ہوا کا کام تیار ہے، پنکھوں کی صفائی ہو رہی ہے، نئے پنکھے خریدے جائیں گے، پتلے کپڑوں کی تیاری ہے۔ او مسلمانوں، سرگردے کے مسلمانوں، مجھے یہ بتاؤ قیامت کی خبر کی تیاری ہم کب کریں گے؟ سردی کا موسم آ رہا ہے، منہ پہ کپڑا ڈال لیتے ہیں، سوتے وقت ٹھنڈ آ جاتی ہے پچھلی رات۔ یقین ہے صبح ہوگی میں یہ کھیس اتاروں گا، میرا منہ کھلے گا، میں یہ کمبل اتاروں گی، میرا منہ کھلے گا۔ دروازہ کمرے کا بند کرتے ہیں، یقین ہے صبح ہوگی دروازہ کھولیں گے، باہر نکلیں گے، کپڑا بھی اتاریں گے، منہ کھل جائے گا۔ اس پر کبھی یقین نہیں آیا، ایک دن کفن میں یہ منہ ایسا چھپے گا، قیامت آ جائے گی، کھلے گا نہیں، کھلے گا ہی نہیں۔ نئے نئے انداز کی آج ہماری موت آ رہی ہے۔ رحیم یاد خار شہر میں چند مہینے ہوئے ایک عالم کا انتقال ہوا، اخباروں میں بھی آیا، میں خود بھی گیا تھا۔ مغرب کی جماعت خود کرائی مولوی صاحب نے، اور بعد میں 2 سنتیں پڑھنے لگے، پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں ہی موت آ گئی۔ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہوئے موت آ گئی، وضو کے ساتھ موت آ گئی، سجدے میں موت آ گئی، اللہ کے حضور میں عاجزی کرتے کرتے موت آ گئی۔ ساری عبادات میں نماز اہم عبادت ہے، اور نماز کا مقصد سجدہ ہے، سجدے میں موت آ گئی۔ اب دل تو تمہارا بھی کرتا ہے سجدے میں موت آ جائے، اور مسجد میں آتے نہیں۔ کیا حضرت اسرائیل تجھے پکڑ کے دھڑام سے مسجد میں پھینک دے گا کہ سجدے میں گرجا میں آ رہا ہوں؟ دل کرتا ہے، تیاری کوئی نہیں کرتا، یقین ہی نہیں کہ یہ دنیا بڑے بڑے چھوڑ گئے، کیا میں نہیں چھوڑوں گا؟ ہزاروں کو قبروں میں پہنچا دیا، کندھوں پہ اٹھایا، جنازے پڑے، ہزاروں کی قبروں پہ مٹی خود ڈالی، اور اپنے اوپر مٹی پڑنے کا آج تک یقین نہ آیا۔ ہزاروں کو میتوں کو غسل دیتے ہوئے دیکھا، غسل خود بھی دیے، اور اپنا یقین کوئی نہیں، پتہ نہیں میری اس حالت میں موت آئے، غسل بھی نہ ملے، کفن بھی نہ ملے، قبر بھی نہ ملے، جنازے کی نماز بھی کوئی نہ پڑھے۔ حالات بن رہے ہیں، تمہارے سامنے بن رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ملتان کے پاس سپر ایکسپریس کا حادثہ ہوا، اخباروں میں آیا 6 بوگی تباہ ہو گئی، ان لوگ 5 آدمی مرے، یعنی ایک آدمی 2 بوگیوں میں لٹکا ہوا تھا۔ 6 بوگی ہے تباہ۔
اور 5 آدمی مرے، باقیوں کا کیا کیا، کہاں گئے؟ پتہ نہیں دریا میں پھینکے، پتہ نہیں کوئی ٹبک بلڈوزر سے کھود کے اس میں دھکا دے دیا۔ ہاں ہاں، تمہارے سامنے ایسا وقت بھی آ جاتا ہے، نہ کفن، نہ قبر، نہ جنازہ، نہ غسل۔ تم اپنے مقدر پہ کبھی نہیں روتے، پتہ نہیں کس حال میں وقت آئے گا، کہاں آئے گا۔ مولانا کی موت تو سجدے میں آ گئی، آج کتنے لوگ ایسی جگہ مر رہے ہیں جہاں کا نام لکھتے بھی شرم آتی ہے۔ ہمارے ملتان میں اخباروں میں آیا، اور میں افسر کو جانتا تھا، بہت بڑا افسر تھا ایک محکمے کا، خدا کی قسم سنا کرتا کرتا لڑکی کے اوپر ہی مر گیا، اندازہ لگا۔ شراب پیتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، حرام کھاتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، اور گانا بجانا کرتے ہوئے یہ تو اکثریت مر رہی ہے، افسوس کسی کو نہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا عنوان ہے، عورتیں اگر سنتی ہیں، سن رہی ہیں تو مبارک ہو، نبی پہلے آیا بھی عورت کی گود میں، اور نبی جب دنیا سے رخصت ہوئے تو عورت کی گود تھی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا نہ ابو بکر کی گود تھی، نہ فاروق اعظم کی تھی، نہ عثمان کی تھی، نہ علی مرتضیٰ کی تھی، عائشہ صدیقہ اور فاطمہ الزہرا کی گود تھی۔ نبی تشریف لائے ایسے خاندان میں، حضرت کے والد کا کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ۔ تم نے کبھی سوچا ہے وہ کیسا جوان ہوگا؟ اللہ پاک جل شانہ نے جب ساری کائنات کے سردار کے باپ ہونے کا شرف بھی اس کو بخشا ہوگا، وہ کتنا شریف ہوگا کہ امام الانبیاء کا باپ بنا دیا۔ ہمیں اور تمہیں تو پہچان نہیں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک لڑکی یہودی حضرت عبداللہ کے چہرے پہ اس کی نگاہ پڑی مکے کے بازار میں، راستہ روک کے کہنے لگی نوجوان میرے ساتھ شادی کر لو۔ حضرت عبداللہ کنی کترا کے نکل گئے، بھلا جو امام الانبیاء کا باپ ہو وہ غیر لڑکیوں سے کیسے بات کرے؟ یہ تو ہمارا زمانہ ہے نا، چٹی داڑھی، سر ہل رہا ہے، قبر کی تیاری ہے، کالا برقع دیکھ کے ایویں ہینگنے جی میں گڈھا ہینگ دیو۔ یہ بڑے میاں قبر کی تیاری کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ کے چہرے پہ لڑکی کی نگاہ پڑی، نے کہا میرے ساتھ شادی کر لو۔ کوئی جواب سوال نہ دیا، نکل گئے۔ سال بعد حضرت عبداللہ کو اسی لڑکی نے پھر دیکھا اور کہنے لگی نوجوان یاد ہے میں نے شادی کی فرمائش کی تھی؟ ہاں یاد ہے۔ تم نے میرے متعلق یہ خیال کیا ہوگا میں کوئی بازاری عورت ہوں، بگڑی ہوئی عورت ہوں، میرا کریکٹر خراب ہے، یہی خیال کیا ہوگا نا؟ فرمایا نہیں میں نے کوئی خیال نہیں کیا۔ کہنے لگی میں بازاری عورت نہیں، توریت کی حافظہ ہوں، میری توریت میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کی جو نشانیاں ہیں، تیرا ماتھا ان نشانیوں کی گواہی دے رہا تھا۔ تیرے ماتھے میں نور نبوت چمک رہا تھا، میں چاہتی تھی میری ساتھ شادی ہو جائے، اس نبی کی ماں میں بن جاؤں۔ اور کہنے لگی آج میں تجھ سے شادی کے لیے نہیں کہتی، کیوں کہ تیرے ماتھے میں اب نور نبوت نہیں رہا، تیری شادی ہو گئی ہے اور وہ نور نبوت تم نے کسی عورت کے پیٹ میں منتقل کر دیا۔ یہودی کی لڑکی نے نبی کا باپ پہچان لیا اور تم نے آج تک نبی کو نہ پہچانا، نبی کا قرآن نہ پہچانا، نبی کے اصحاب نہ پہچانے۔
پتہ ہی نہیں، بس جو کسی کی مرضی آئی چل رہا ہے۔ قرآن کا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہودی لوگ نبی کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، راہ میں روڑے اٹکاتے تھے۔ خدا کی قسم سرگودی کے مسلمانوں، تم نے کبھی سیرت کی کتابوں کا مطالعہ نہ کیا، تم نے صرف شعر سنے، یہ سنا نبی اتنا حسین تھا، نبی اتنا خوبصورت تھا، ہمارے نبی اتنے ماجبی تھے، اس قدر حلیہ اچھا تھا، یوں تھا یوں تھا، مگر تم نے یہ کبھی نہ سوچا وہ کیا بات تھی جب اس چہرے پہ جس کی قرآن میں اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، مکے والوں نے اس چہرے پہ پتھر مارے۔ ارشاد فرماتے ہیں اشد الناس الانبیاء ثم امثل ثم امثل، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں 1,24,000 رسولوں، پیغمبروں، نبیوں کو جتنا اللہ کی راہ میں ستایا گیا، ان سب کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو ستایا گیا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری آنکھ نے مدینہ منورہ میں رہتے رہتے 3 چاند دیکھ لیے، لگاتار 3 مہینے گزر گئے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے چولہے میں آگ نہ جلی۔ اور فرماتی ہے کتنا وقت تو ایسا گزرا مجھے خود 24 گھنٹے میں ایک کھجور کا دانہ اور ایک پیانے کا پیالہ ملتا تھا، پانی بھی مول ملتا تھا، وہ بھی رج کے نہیں۔ کتنی تکلیفیں اٹھائی ہے اس یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کلمہ ضرور اس کا پڑھتا ہے مگر پہچان نہیں کرتے تم، کوشش ہی نہیں کی، نہ عورتوں کو پتا ہے نہ مردوں کو پتا ہے کس طرح اس اللہ والے کی زندگی گزری۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے، گنبد خضرا کے پاس کھڑے ہو کر خدا کی قسم یہ پوچھ لینا او کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم تیرا اس قرآن پہ کلمے پہ کیا خرچ ہوا؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر سے نکلا، اچانک میں بیت اللہ شریف کی طرف نکلا، میرے کانوں میں شور کی آواز آئی، لڑائی جھگڑے کی آواز آئی، میں سمجھا قبیلے آپس میں لڑے ہوں گے، خاندان آپس میں جھگڑتے ہی رہتے ہیں، لیکن حرم میں جب میں پہنچا، میں بیت اللہ میں پہنچا، میں خانہ کعبہ میں پہنچا، میری آنکھ نے دیکھا سارا مکہ مارنے والا ایک یتیم مکہ مار کھانے والا، کوئی ادھر سے دھکا دیتا ہے کوئی ادھر سے مارتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا قرآن خانہ کعبہ میں کیوں پڑھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ظالموں کو ادھر ادھر ہٹایا، بڑا منع کیا، اور یوں بھی میں نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا اس جرم میں ایک آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ اس کا قصور یہی ہے، گناہ یہی ہے، وہ کہتا ہے کہ رب میرا اللہ ہے۔ فرماتے میرے منع کرتے کرتے ادھر ادھر لوگوں کو دھکا دیتے دیتے ایک ظالم آگے بڑھا اور اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے پیارے گلے میں گردن مبارک میں کپڑا ڈال لیا، اتنے بل چڑھائے اتنے بل چڑھائے، ابو بکر فرماتے میری آنکھ نے دیکھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں باہر نکل آئی۔ تجھے کیا معلوم ہے نبی کا گلا گھونٹ دیا گیا۔
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس ظالم کو میں نے ہٹایا، بڑی مشکل سے آپ کے گلے میں سے کپڑا نکالا، ایک اور کمینے نے آ کر آپ کے گردن مبارک میں کپڑا ڈال کر اتنا زور سے جھٹکا مارا، میری آنکھ نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں جھاگ آ گئے۔ ایسی سیرت کون پڑھے، کون بتائے؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کے فرماتی ہیں 23 برس میں ایک وقت بھی ایسا نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو۔ 23 سال مکہ مکرمہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ آج آپ کا 5ویں دن کا فاقہ ہو گیا۔ حاضر خدمت ہوئے، کھانا پکا کر ساتھ لائے، کچا ریشن بھی ساتھ لائے، اور ایک بات کہی حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 5 دن کا فاقہ کاٹا ہے، مجھے کیوں نہیں خبر کری، جبکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ میرا مال بھی آپ کا ہے اور یہ میری جان بھی آپ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون آج کہے گا یہ مال میرا نہیں ہے، نبی کا ہے، یہ جان میری نہیں میرے نبی کی ہے؟ اور اتنا ادب کیا عثمان نے سارے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ساری امت کو شرمندہ کر دیا، ساری امت کو شرمندہ کر دیا عثمان نے۔ یہ ہاتھ جو کلمہ پڑھتے وقت مرید بھی کس کا بنا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مرید بھی دیکھو، پیر بھی دیکھو، جو ہاتھ بیعت کرتے وقت، مسلمان ہوتے وقت، کلمہ پڑھتے وقت نبی کے ہاتھ پہ رکھا تھا، قسم کھا کے فرماتے ہیں ساری زندگی اس ہاتھ کی اتنی حفاظت کی، ساری زندگی میں کبھی استنجے کی جگہ اس ہاتھ کو نہیں لگنے دیا، شرمگاہ کو کبھی نہیں لگنے دیا۔ کیوں؟ یہ وہ ہاتھ ہے جو نبی کے ہاتھ پہ رکھا تھا۔ کون ایسا ادب کرے گا؟ نام کے ہم مسلمان ہیں، کام کے مسلمان مر گئے، اللہ والے رخصت ہو گئے، ساری زندگی جنہوں نے اطاعت رسول میں گزاری۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور سال بھر رہا، اور سال کے بعد چلا تو آخری ملاقات کر کے کہنے لگا حضرت اس لیے آیا تھا کہ حضرت کی کوئی کرامت دیکھوں گا، مجھے تو کوئی کرامت نہیں معلوم، وہی خالی جا رہا ہوں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کرامت تو میری تو نے کوئی دیکھی نہیں، یہ بتا کوئی میرا کام تھکتا کہ تھوکنا بھی سنت کے خلاف دیکھا؟ سنت کے خلاف دیکھا کوئی میرا کام؟ کہ نہیں جی۔ فرمایا یہی تو سب سے بڑی کرامت ہے کہ زندگی بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں کٹ جائے۔ آج ان باتوں کو کرامت کون ماننے؟ اب تو ایسا دور ہے کرتے سے ننگا آدھا ولی، پجامے سے ننگا پکا ولی۔ سنت کی تابع داری کو لوگ ولایت نہیں سمجھتے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے حد کر دی تقوی میں، پرہیزگاری میں، علم میں، عمل میں، برتاؤ میں، جہاد میں۔ مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ قریب کے زمانے کے بزرگ گزرے ہیں، نواب حیدرآباد، نواب ملیر کوٹلا، نواب گوالیر، یہ مسلمان نواب جو تھے تو آپس میں اکٹھے ہوتے، آپ باتیں چلتی ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں تیری کمائی حرام ہے، تیری کمائی ٹھیک نہیں ہے، قسم خدا کی۔ پھر فیصلہ یہ ہوتا کہ مولانا مظفر حسین کو کوئی لقمہ کھلا کے دیکھو، اگر اس کا مال حلال ہے تو ہضم ہو جائے گا، ورنہ مولانا کو الٹی ہو جائے گی۔ میرے اکابر ایسے تھے، ان کے حلق کو کسوٹی کے طور پر استعمال کیا گیا۔
कांधले से ऊंट किया किराए पे मौलाना मुजफ्फर हुसैन कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने दिल्ली जाने के लिए। रेल सेल नहीं थी, ऊंट किराए पे कर लिया। एक आदमी ने पूछा मौलाना कहां जाने का इरादा? कि दिल्ली जा रहा हूं भाई। यूं जेब में से रुक्का निकाला कागज का, मेरा ये कागज तो दे देना फलाने आदमी को। मौलाना फरमाने लगे ठहर जा। क्यों? कि मेरा सामान भी देख, ऊंट वाला देख गया है और मेरा कद भी उसने देख लिया है। उससे इजाजत मांगूंगा कि जो सामान मैं दिखा चुका हूं इससे एक कागज ज्यादा तेरे ऊंट पे वजन रखने की इजाजत है कि नहीं? एक कागज रखने की इजाजत है कि नहीं? आज का मुसलमान मन वजन उठा के लाता है, लारी वाला पूछता है कितना? यही है 10 किलो। अच्छे वाले लोग आप का टिकट गाड़ी में ले लेते हैं, चीटी आता है नदी नीचे को यूं को रात दिन फरेब धोखाबाजी बदमाशी। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने दिल्ली से बहली किराए पे की बैलो माली कांधले आने के लिए। दौराने सफर थोड़े से चले थे, दिल्ली से पूछ लिया उस बैली वाले से कि भाई ये बैली किसकी है? उसने बताया फलानी कंजरी की है। ओए ओए ओए, मौलाना नीचे उतर गए, भाई मुझे पेशाब करना है। और फिर उसके साथ पैदल चलते रहे। मेरे पैर दुख हैं, मैं सीधे कर रहा हूं, जरा खुल जाएंगे ना। वो कहने लगा रास्ते में मौलाना मैं समझ गया हूं, आप इस बैली में सवारी नहीं करेंगे, कंजरी की है। मैंने बता दिया, बुरा किया मैंने बता दिया कि हाँ भी बात तो इसी तरह। और कहने लगा मौलाना फिर मुझे वापस ही कर देते, मैं वापस चला जाता। फरमाया किराया पूरा दूंगा, वादा करके आया हूं कि कांधले जाके किराया दूंगा, अगर यहां से तुझे पैसे देकर वापस कर दूं तो वादे खिलाफी होगी। ये सुनकर बैली में चढ़े ही नहीं कि ये किसी कंजरी की है। और आज का दौर देखो, मौलवी को पैसे दे जाए कंजरी, दुआ करना अल्लाह बरकत दे। मौलवी साहब ने जोड़ी फैला रखी, या अल्लाह इसके कारोबार में बरकत कर। कौन पूछे कि तेरा धंधा क्या है? किबला वारिस साहब मरहूम मेरे जिंदा थे, मुल्तान के चौक बाजार से हम गुजरने लगे। एक आदमी ने उठ करके मेरी यूं बाजू पकड़ा, कार्य नहीं पे। मैंने कहा हाँ। कहने लगा जुमे में सबके लिए दुआ करता है, मेरे लिए भी दुआ कर, मेरी दुकान बिल्कुल खत्म हो गई है। तो मौलवियों की तो आदत है फौरन कह देते हैं अल्लाह बरकत करे भाई। और मैंने यूं ही पूछ लिया, मगर तेरा कारोबार क्या है? कहने लगा कफन बेचता हूं। मैंने तो कारोबार बदल ले, लोग मरे तो तेरा धंधा चले, मैं क्यों दुआ करूं कि अल्लाह लोगों का बेड़ा गर्क। हमारे यहाँ मुल्तान में डॉक्टर सईद साहब हैं, जिंदा हैं, अभी लक्कड़ मंडी मोड़ पे हैं। उन्होंने जब कितने साल की बात होगी, पहले पहले जब दुकान खोलने का प्रोग्राम बनाया तो मेरे दोस्त मुझे भी ले गए कि जी डॉक्टर साहब दुकान खोल लेंगे, दुआ करो। बोतलें पिलाई, बूंदी खिलाई, पकौड़े खिलाए। और फिर वो शेख सत्तार मुझे कहने लगा अरे साहब दुआ करो अल्लाह करे दुकान चंगी चले। मैं कभी बोतल के पैसे ले लो, मटर के ले लो, मैं तो दुआ नहीं करता। भाई लोगों का बेड़ा करा को बीमार पड़े तो इसकी दुकान चले, मैं क्यों दुआ करता? हम तो ऐसे बुजुर्गों के मानने वाले हैं, कसम खुदा की। किबला मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी में बेनमाज के हाथ का पानी नहीं पिया, बेनमाज के हाथ की रोटी नहीं खाई। कभी आपने भी फिक्र किया कि ये घरवाली नमाज पढ़ती है कि नहीं, जो कहीं कहीं खाने तैयार करके रखती है, सुभान अल्लाह, नमाज ही पढ़ती है कि नहीं? तुम्हारी मजबूरी है। अगर ईशा की नमाज के बाद तुमने 3 दिन जाके पूछ लिया नमाज पढ़ी कि नहीं, नमाज पढ़ी कि नहीं, तीसरे दिन आवाज आ गई कि तेरा बिस्तरा हो परली बैठक में है। कौन
اب تو بلکہ ماحول ایسا بن گیا، مرد غلام ہے عورتوں کے، اس گھر سے نکلتا نکلتا کہتا ہے میری روٹی نہ پکائیے، ہوٹل سے کھا لوں گا۔ اب گھر والوں کو تم کبھی ہاتھ دھونے کے لیے نماز کے لیے کہہ بھی دو گے، ہوٹلوں پہ ایسے چھوکرے آٹا گونتے ہیں، آٹا ملتے ملتے کبھی آگے سے کھجایا کبھی پیچھے سے کھجایا، نمک ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ کا امتحان بھی ہوا، کراچی سے دریائی سمندری اسٹیمر والے جہاز میں سوار ہوئے، حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، جہاز کا عملہ نماز نہیں پڑھتا، 13 دن میں جد جہاز جا کے لگا، لاہوری نے 13 دن کا لگاتار فاقہ کر دیا، 13 دن کا فاقہ کر دیا۔ تم ہوتے یا میں ہوتا نا وہاں، ویسے ہی روٹی پکانا، اجی ارادہ تو ہے نماز پڑھنے کا انشاءاللہ، اب میں وضو تمہاری روٹی وضو کر کے کھاؤں گا، بیٹھا تو ہو گیا نا۔ کون کرے؟ میرے اکابر نے حد کر دی۔ مولانا یحییٰ علی پٹنہ کے بزرگ ہیں، شہر پٹنہ صوبہ بہار میں انگریز کی حکومت ہے، بغاوت کا کیس چلا کے مولانا یحییٰ علی پٹنہ والے کو گرفتار کر لیا، جیل میں دے دیا اور کیس چلایا، پھانسی کا حکم دے دیا۔ سپرڈنٹ جیل نے انگریز گورنمنٹ کو خبر دی کہ یہ مولوی جب سے پھانسی کی کوٹڑی میں آیا ہے، ہم اس کا روز وزن کرتے ہیں، اس کا روز بروز وزن بڑھ رہا ہے اور چہرے پہ نکھار آ رہا ہے۔ کلکتے سے ٹیلی گرام آیا بیوی بیگم کی طرف سے، میں بڑی بیمار ہوں، رانچی جیل میں ہے مولانا آزاد، بڑی بیمار ہوں، مجھے امید نہیں بچنے کی، میرا آخری وقت ہے، خدا کے لیے کسی طرح ضمانت پہ آ جاؤ، میرا منہ دیکھ جاؤ، اپنا منہ دکھا جاؤ۔ مولانا آزاد نے جوابی ٹیلی گرام دے دیا، اگر تیرا وقت آ گیا کلمہ پڑھتی ہوئی چلی جا، درود پاک پڑھتی ہوئی چلی جا، استغفار کرتی ہوئی چلی جا، قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی چلی جا، میں تجھ سے ملنے کے لیے، تیرا منہ دیکھنے کے لیے انگریز جیسے کمینے سے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ اگر تیرا آخری وقت آ گیا انشاءاللہ میری تیری کل حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ غیرت دیکھ علماء دیوبند کی۔ مولانا حسین احمد مدنی سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ، 11 جنازے گھر سے اٹھے، حضرت کی والدہ ماجدہ مرحومہ کا انتقال ہو گیا، خبر دی گئی آؤ ماں کا منہ دیکھ لو، جنازے کو کندھا دے دو، آخری وقت ہے۔ حضرت نے جواب دے دیا، انگریز جیسے کمینے ظالم سے میں ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ اس سال تو میں نہیں جا سکا، پچھلے سال میں لندن میں تھا، بیان کے لیے ادمرا یونیورسٹی میں لے گئے، بڑے بڑے بادشاہوں کے لڑکے وہاں پڑھتے ہیں، تو ایک پروفیسر انگریز اردو بولتا تھا، مجھے کہنے لگا کہ قاری صاحب آپ پاکستان سے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہ آپ مولانا احمد علی لاہوری، عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا آزاد ان کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں جانتے؟ قسم پروردگار کی باوضو بیٹھا ہوں، مجھے وہ تعجب کر کے انگریز کہنے لگا آپ قسم کھا کے بتائیں مجھے، کیا یہ واقعی آدمی تھے، یہ انسان تھے؟ میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگا لندن اکیڈمی سے لے کر میں نے ان کی فائل پڑھی ہے، ملکہ وکٹوریہ کی رپورٹ پڑھی ہے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی رپورٹ میں نے پڑھی ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ آدمی نہیں تھے، یہ وہ پہاڑ تھے جن کی چوٹی کوئی سر نہیں کر سکا۔ آج اس دور میں
ہر آدمی کی تمنا ہے انگریز بن کے مروں، انگریزی لباس، انگریزی کپڑے، انگریزی برتن. چھوٹا سا بچہ 2 ڈھائی سال کا ہوتا ہے نا، بڑا پیارا لگتا ہے، تو ماں اس کو انگریزی کپڑے پہناتی ہے، نیچے ایک اچھا سا پہنا کر، پھر وہ یوں کندھوں پہ سے یوں جاتا ہے نا جیسے گھوڑے کا ساز ہوتا ہے انگے میں جڑے ہوئے گا، سرما سیاہی کر کے پاؤڈر ووڈر چھڑک کے، اور بڑی خوش ہوتی ہے ماں، ہونا بھی چاہیے. پھر اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے ساس کے پاس لاتی ہے، خالہ دیکھو تو آج تو تیرا پوتا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی صاحب کا بچہ ہو. آگے سے دادی جان بھی خوش ہو کے کہتی ہے خدا کی قسم یہ ہمارا ہے ہی نہیں. تصدیق ہو گئی بھی مٹی پر آئی ہے. اندازہ لگاؤ جس قوم کی یہ ذہنیت ہو، جن کا مزاج یہ ہو، کس طرح ہدایت ہوگی، کس طرح ہم لوگ ایمان کے ساتھ مریں گے، کس طرح کلمہ نصیب ہوگا. مولانا جعفر تنیسری رحمت اللہ علیہ میری کرنال ضلع کا راجپوت برادری کا آدمی صاحب جگیر ہے، بیعت کر لی، مرید بن گیا. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا فوراً مصیبت آئی. آج تو لوگ اس لیے کسی پیر کے مرید ہوتے ہیں چلو 2-4 دن میں خلافت ہی مل جائے گی. ایک پیر سے میں نے پوچھا کہ بزرگ نے جو تجھے خلافت دی کہاں ملا تھا؟ کہنے لگا گڈی میں سفر کر رہا تھا وہ بھی میں بھی، اترتے ہوئے خلافت دے گئے. پتہ نہیں دال ریوڑی تھی یا دال کراری بیچتے ہیں نا، وہ خلافت ہی بیچ گیا. اتنا سستا سودا. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جزیرہ انڈمان میں 4 سال کی قید کر دی انگریز نے. جا کے جہاز سے اترے، انگریز آگے آگے چلا اور کہنے لگا میرے پیچھے پیچھے آؤ میں راستہ بتاؤں گا. حضرت شیخ الہند وہی کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے بدبخت تو ہمارے آگے کیوں چلتا ہے؟ جب تک تو آگے چلے گا میں یہی ٹھہرا رہوں گا. ہمارے پیچھے رہ کر بتا دائیں مڑنا ہے بائیں مڑنا. انگریز آگے ہو میں پیچھے ہرگز نہیں چلوں گا. اور یہ آج کل اخباروں میں پڑھتے ہو نا، فلانا سر فلانا سر فلانا سر. انگریز کی منڈی میں القاب اتنے سستے نہیں تھے، قوم سے ملک سے اسلام سے غداری کرتے تھے لوگ، ان کو القاب ملتے تھے. اور یہ سر سر جو لکھتے ہیں نا ان کے ساری سر ہے، پیر ویر نہیں ہے. یہ میمو کا تھوک چاٹنے والے، انگریز کے گھوڑوں کی لیڈ کاٹنے والے آج لیڈر بنتے ہیں. وہی ذہنیت ہے ان کی. مولانا جعفر تنیسری رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر کے جائیداد ساری نیلام کر دی، کرک کر دی، مکان بھی نیلام کر دیا. مولانا کی بیٹیوں کو سر کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر باہر پھینکا، دڑام دڑام سے بچوں کو پھینک دیا. راجپوت برادری کی بیٹی ہے مولانا کی بیوی. لکھا ہے کہ کئی انگریز سر کے بال پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لائے اور باہر پھینک کر مارا. مولانا فرماتے ہیں مجھے بڑا فکر تھا اس بات کا کہ گرفتار تو ہو گیا ہوں، کیسے گزرے گی، اکیلا رہوں گا. فرماتے ہیں جب امبالے شہر کی مجھے جیل میں لے جایا گیا، آگے کیا دیکھتا ہوں مولانا یحییٰ علی وہی بزرگ جس کی میں نے بات بتائی، پٹنہ والے آگے بیٹھے ہیں اور مولانا حمید اللہ صورت والے 2 بزرگ آگے بیٹھے. میں خوش ہوا، خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے 3 دیوانے، اب کوئی غم نہیں. مولانا فرماتے ہیں انگریزوں نے لوہے کے کڑے بنوائے، 10 شیر کا لوہے کا کڑا ہمارے ایک ایک پیر میں ڈال دیا اور لاہور کی طرف ہمیں پیدل چلایا. چابک مار مار کے چلاتے تھے. مگر مولانا لکھتے ہیں جب نماز کا وقت آتا
ہم تینوں آدمی آنکھوں میں اشارے کر کے زمین پر بیٹھ جاتے، تیمم کر کے نماز پڑھتے، ہم رکوع کرتے، چار چار انگریز پوری طاقت سے ہماری کمر پہ پیٹھ پہ چابک مارتے، کوڑے برساتے، ہم ایک ایک سجدے میں ایک ایک رکوع میں 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہتے تھے۔ اور فرماتے ہیں اس سجدے میں جو مزہ آیا تھا وہ زندگی بھر نہ آیا۔ پھر آج کل تم کیسی نماز پڑھتے ہو؟ میں ایک جگہ جلسے پہ گیا، مجھے لوگ کہنے لگے ہمارے مول صاحب کو سمجھائیے، میں نے کیا سمجھاؤں کہ اتنا لمبا سجدہ کرتا ہے، ہم کئی مرتبہ منہ اٹھا کے دیکھا ہے، فوت تو نہیں ہو گیا؟ انہیں کو پتا ہے سجدے کی حقیقت کیا ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہو؟ تمہارا آخرت پہ، موت پہ، قیامت پہ یقین نہیں۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اچانک میری آنکھ کھلی، میں بیدار ہوئی، میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کا سر مبارک سجدے میں ہے اور بڑی لمبی لمبی امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں اور سجدے میں رو رہے ہیں، سانس گھٹنے لگا، میں اپنا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئی، کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ اور فرماتی ہیں سجدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روئے، میں نے سجدے کی جگہ بعد میں ہاتھ پھیرا، میرا ہاتھ نبی کے آنسوؤں میں تر ہو گیا۔ تیرا نبی میرا نبی سجدے میں ساری ساری رات روئے، امت کے لیے دعائیں مانگتے مانگتے روئے۔ آج میری تیری چٹی داڑھی ہو گئی، قبر کی تیاری ہے، اپنی بدامالی پہ، اپنی روح سیاہی پہ ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی رونا نہ آیا۔ اس لیے کہتا ہے 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے ذرا سنبھل کے چل۔ بڑے چلے گئے یہاں تیرے جیسے پیر پیٹ کے، تو بھی جائے گا۔ اور مجذوب کہتا کہ دفعتن سر پہ جب آ پہنچے اجل، دفعتن سر پہ جب آ پہنچے اجل، پھر کہاں تو اور کہاں دار العمل، جائے گا یہ بے بہا موقع نکل، پھر نہ ہاتھ آئے گی یہ عمر بے بدل۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شبرات کی رات میں اگلی شبرات تک کے مرنے والوں کے نام حضرت اسرائیل کو فہرست بنا کر دے دی جاتی ہے۔ قسم پروردگار کی ہم یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے پتہ نہیں کس کس کا نام اس فہرست میں آ چکا ہے، کس کس کے لیے آخری سال ہے، کس کس کے لیے آخری مہینہ آ چکا ہے، کس کس کے لیے آخری سردیاں آ چکی ہیں۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے جا رہے ہیں لشکر کے ساتھ ساتھ، قبرستان راستے میں آ گیا، اپنے شاگردوں سے ہٹ کر قبرستان میں جا کھڑے ہوئے اور رونے لگے اور قبر والوں کو کہنے لگے اور قبر والوں ہمارا تو یہ حال ہے، اموالکم قسمت، جو تم نے مال جمع کیا تھا وہ تقسیم ہو گیا، نساؤکم زوجت، کل تیری بیوی تیرے بغل میں پڑھ کے کہتی تھی میں تیری ہوں میں تیری ہوں، تیرے مرنے کی دیر تھی، اب کسی اور سے شادی رچا لی، اس کو کہہ رہی ہے میں تیری ہوں میں تیری ہوں۔ اور پھر روئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرمانے لگے اپنے شاگردوں کو اگر یہ قبر والے بول سکتے بتاؤں کیا کہتے، فرمایا بتاؤ، فرمانے لگے کہ یوں کہتے یہ سرائے در مسافروں بخدا یہ کسی کا مکان نہیں،
یہ سرائے در مسافروں بخدا یہ کسی کا مکان نہیں، اور جو مقیم تھے اس میں کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں، جو مقیم تھے اس میں کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں، جو مثال ٹوٹی ہے خوش بیاں تمہیں گفتگو تھے گوہر فشاں، وہ پڑے ہیں آج خاموش یہاں کہ دہن میں گویا زبان نہیں، روئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا زمین پہ کروٹیں بدل رہے ہیں اور بے تحاشا رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا فاروق تجھے کیا ہوا، اتنا بہادر کیوں رویا؟ فرمانے لگے تمہیں معلوم نہیں قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ قبر کو دیکھتے وہی بیٹھ گئی، اتنے روتے داڑھی سے آنسو گزر کر زمین پہ ٹپکتے۔ پوچھا امیر عثمان اتنے کیوں روئے؟ تمہیں تو 10 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا، آپ کیوں روئے؟ فرمانے لگے اس قبر کو دیکھ کر یوں روتا ہوں، اس اندھیری کوٹڑی میں آئے بغیر گزارا نہیں۔ نہ کبھی یہ سوچ آتی ہے میری ماں کہاں گئی، میرا باپ کہاں گیا، میرے رشتہ دار کہاں گئے؟ اگر وہ گئے ہیں تو مجھے بھی جانا پڑے گا، اب اس کی تیاری کوئی نہیں، اس کا ارادہ کوئی نہیں، پروگرام ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا مجمع دیکھا اور فرمانے لگے لوگوں تمہیں اپنی زندگی کی کس قدر امید ہے؟ ایک صحابی کہتا ہے مجھے امید ہے فجر کے بعد ظہر پڑھوں گا، ظہر کے بعد عصر پڑھوں گا۔ ایک صحابی کہنے لگا عصر کے بعد مغرب کی امید ہے، ایک نے کہا مغرب کے بعد عشاء کی امید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں، اپنا پیر مبارک اٹھایا، قدم مبارک اٹھایا، فرمایا یہ جو میں نے قدم اٹھایا ہوا ہے مجھے معلوم نہیں زمین پہ رکھا بھی جائے گا کہ نہیں۔ جو پانی کا گھونٹ میرے منہ میں موجود ہے مجھے معلوم نہیں اندر جائے گا یہ پہلے موت آ جائے گی۔ جو لقمہ میرے منہ میں ہے پتہ نہیں وہ پیٹ میں جائے گا یا باہر آ جائے گا، مجھے اتنا پتہ نہیں، میرا تیرا کیا بنے گا؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں میرا دل چاہتا ہے قبر کا عذاب تمہیں دکھاؤں پر مجھے ڈر ہے تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ تم قبرستان سے گزرتے ہو، ہاتھ میں ٹیپ ہے، گانا لگا ہوا ہے اور تیری نگاہ کبھی نہیں پڑی، اندھا ہو کے وہاں سے گزر جاتا ہے کہ اس قبر میں کون ہے، اس قبر میں کون ہے، اس قبر میں کون ہے۔ فنا ہو گئی دنیا، ہم نے بڑی بڑی کوٹیاں سنسان ہوتی دیکھی، بڑے بڑے بنگلے ویران ہوتے دیکھی، ہم نے ملک کے ملک ویران ہوتے دیکھے۔ قرآن کہتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ۔ میری زمین پہ فساد نہ کرو، میری زمین پہ زنا نہ کرو، میں نے تم جیسے کتنے ملک برباد کر دیے۔ جب آدمی عورت ہو مرد ہو زنا کر کے چلتے ہیں، خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی زمین اللہ سے عرض کرتی ہے یا اللہ اجازت دے میں لقمہ بنا کر نکل جاؤں، پلیت قدموں سے یہ میرے اوپر چل رہے، قتل کر کے شراب پی کے زنا کر کے بدماشی کر کے میرے اوپر چل رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ
مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب. قیامت کے دن الگ الگ صفحے بنے گی، ہر آدمی اپنا نامہ اعمال ہاتھ میں لے کے کھڑا ہوگا، اور یہ پہچان ہوگی قیامت کے دن. سجدے ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا تو کامیاب ہو گیا، اور کھبے ہاتھ میں ملا تو ہار گیا. اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، میری طرف دیکھو کہ یوں چھاتی کو چیر کر اور یہ ہاتھ اس میں سے گزار کے یوں پیچھے سے نامہ اعمال پکڑایا جائے گا. قرآن ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. ہار گیا، پھنس گیا. اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. ظالموں اور زانیوں اور بدماشوں، حرام خوروں، ملاوٹ کرنے والوں، الگ ہو جاؤ. آج نیک بندوں کے پاس تمہیں کھڑا ہونے کی اجازت ہے. تجھے کبھی فکر ہوا کہ پتہ نہیں میرا وارہ کدھر لگے گا؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، نیک و بد میں جدائی کر دی جائے گی. آخری وقت ہوتا ہے آدمی کا، ہاتھ مارتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے، سانس کھچ کھچ کے آ رہا ہے. بیٹی نے پوچھ لیا امی جان کیا تکلیف ہے؟ کہتی ہے بیٹی بخار نہیں، نزلہ نہیں، کھانسی نہیں، درد کوئی نہیں، سانس لیتی ہوں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ سینکڑوں ہزاروں ڈھنگریوں کے اوپر سے، کانٹوں کے اوپر سے جیسے گھسٹ کے سانس آ رہا ہو. سانس لیتی ہوں، سانس نہیں آتا. آج پتا چلا سانس کی کتنی قیمت ہے. قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. ساری عمر میں نماز نہ پڑھی، پرواہ نہ کی، قرآن نہ پڑھا، آج سانس کی قیمت معلوم ہوئی. وی سی آر کے سامنے بڑے خوشی سے سانس لیے، گانا بجانا کرتے ہوئے بڑے خوشی کے سانس لیے، حرام کھاتے ہوئے بڑے خوشی کے سانس لیے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے ہزاروں چھرے یکدم چلا دیے گئے ہو. میرا تیرا کیا حال بنے گا؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، میری گود میں آپ کا سر مبارک تھا، پسینے آئے اور آپ نے مجھ سے پانی مانگا. فرماتی ہیں میں پانی لے کے آئی، میرے محبوب کو پیاس لگی ہوگی، اشارہ فرمایا کہ یہاں رکھ دے، قریب میں نے رکھ دیا. فاطمہ الزہرا فرماتی ہے میرا جگر پھٹنے لگا، میں نے دیکھا میرے ابا پانی میں ہاتھ بھگو بھگو کر اپنے چہرے انور پہ یوں چھینٹے مارنے لگے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے رو دیا، محبوب کیا بنی، یہ گھبراہٹ کیسی، یہ پسینے کیسے؟ یوں فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی ہے. کسی نے دروازے پہ دستک دے دی، فاطمہ الزہرا پریشان ہے، ایسا صدیقہ کا جگر پھٹنے کو ہے. آواز آئی هل ادخلک فی البیت، کیا میں گھر میں آ سکتا ہوں؟ نبی کی بیٹی پریشان ہے، غصے میں کہہ دیا ہم پریشان بیٹھے ہیں، دیہاتی کہیں کے، کمار پاگل، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فاقہ تھا، یوں بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا بیٹی
کس کو دیہاتی کہتی ہو، کس کو گوار کہتی ہو، کس کو پاگل کہتی ہو؟ یہ تو اسرائیل ہے، اس نے تو آج تک کسی سے اجازت مانگی ہی نہیں۔ یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے جو اجازت مانگ رہا ہے۔ اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، اس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی، اجازت مل گئی، تشریف لے آئے، اللہ پاک کا سلام عرض کیا اور فرمایا اللہ نے بلایا ہے، میں تیار ہوں۔ روح مبارک قبض کرتے کرتے ابن حشام لکھتا ہے جب گھٹنوں کے قریب پہنچے سرکار نے فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے۔ عرض کیا میری کیا مجال ہے، میری کیا جرت ہے، میں آپ کو تکلیف دوں؟ خدا کی قسم ڈوب کر مر جائیں ہم مسلمان کہلاتے ہوئے، امتی کہلاتے ہوئے، اتنا وفادار نبی درمیان میں ہے، جان نکل رہی ہے۔ فرمایا اسرائیل تیرا تکلیف دینے کا پروگرام نہیں، ارادہ نہیں، منصوبہ نہیں، مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ امت کے جن لوگوں کو دکھ دے گا ان کا کیا حال بنے گا، جن کو تکلیف دے گا ان کا کیا حال بنے گا۔ میری حسرت ہے، میری تمنا ہے، میرا ذوق ہے، میرا شوق ہے پوری امت کا عذاب آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے۔ ان کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ، تو نبی کی شکل پہ راضی نہیں، نبی کی صورت پہ راضی نہیں، نبی کے قرآن پہ راضی نہیں، موت کے درمیان میں بھی تیری یاد ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری گود میں سر مبارک تھا، روح مبارک قبض ہوتی ہوتی آواز پست ہو گئی، سانس بھی بند ہو گیا، بالکل میں نے چہرے کی طرف دیکھا، ٹکٹکی باندھ کے میں دیکھ رہی تھی، لب پھر بھی حرکت کرتے تھے، میں نے یوں کہن لگا دیا سنو تو صحیح کیا فرما رہی ہے؟ فرماتی ہے یہی آواز تھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے۔ امتی کیا کمال کر رہا ہے، کاروبار میں یاد نہیں کرتا، شادی میں یاد نہیں کرتا، حکومت کرنے میں نبی کو یاد نہیں کرتے، ذمہ دارہ کرنے میں نبی کو یاد نہیں کرتے، اس نبی نے دیکھو ہمیں کہاں کہاں یاد فرمایا۔ کیا جواب دیں گے؟ یہ منہ لے کر اس نبی کے دربار میں قیامت میں کیسے جائیں گے؟ فرمایا آخری وقت ہے، کروٹ سے کروٹ بدل رہا ہے، دم نکلنے کو ہے، 360 رگیں ٹوٹ رہی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے مردہ مرنے والا پیروں کی جان نکلتی ہے، کڑاک کڑاک کی آواز سنتا ہے۔ قرآن کہتا کلا اذا بلغ التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق، رگیں ٹوٹیں گی، اعضاء چھوٹیں گے۔ بڑے بہادر آدمی کی جان نکلتے وقت منہ چر گیا، بند کرنے کی طاقت نہیں، اپنا منہ بند نہیں کر سکو گے، آنکھ چری رہ گئی بند نہیں کر سکتے، انگلی بند رہ گئی کھول نہیں سکتے، دونوں پیر الگ الگ ہو گئے ان کو ایک جگہ اکٹھے نہیں کر سکتے، وہ دوسرا آدمی پکڑ کے کپڑا وپڑا باندھ کے اکٹھے کر رہا ہے۔ کتنا مجبور، کتنا لاچار، کتنا بےکس، کتنا بے بس۔ پھر مرنے والے کو تختے پہ ڈال لیا غسل دینے کے لیے،
غسل دینے والا کپڑے اتارنے لگتا ہے تو آواز آتی ہے چور ہے جسم اتنا، چور چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیے، اور میرے کپڑے اتارو سنبھال کے، اور میرے کپڑے اتارنے والے میرا بازو نہ مروڑ، میرا ہاتھ نہ مروڑ، کپڑوں کی فکر میں تو مجھے تکلیف نہ پہنچا، تجھے کیا معلوم ہے میں موت کا صدمہ عظیم اٹھا کے آیا، میں موت کا جھٹکا کھا کے آیا، میری رگیں توڑ کے رکھ دی گئی، آج تیری انگلی بھی مجھے چھری کی طرح لگتی ہے، مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم ہوتا ہے، اور خیال کر آج تو میرے کپڑے اتار کے ننگا کر رہا ہے، مالک کائنات کی قسم کل کو تو یوں ہی ننگا ہو جائے گا۔ عورت میت کہتی ہے میری چوڑی توڑنے والی ہو، میرے ناک گلے کا زیور صاف کرنے والی ہو، میرا اعلیٰ درجے کا سوٹ اتارنے والی ہو، آج تم نے مجھے بالکل ننگا کر دیا، مالک کائنات کی قسم کل کوئی تم بھی یوں ہی ننگی ہو جاؤ گی۔ ان با قبیلہ چھوڑ کے واری، سچے گھر کی کر تیاری، یوں نہ سمجھنا اکیلی سدھاری، سبھی چلیں گے باری باری۔ آج نماز نہیں، قرآن کی تو تلاوت کی توفیق ہی نہیں رہی، نہ عورتوں کو نہ مردوں کو، بڑے خوش ہیں ہم قرآن نہیں پڑھتے، نہ پڑھو، اللہ کہتا ہے تیری زبان اس قابل نہیں کہ میرا پاک قرآن پڑھے، تیری آنکھ اس قابل نہیں کہ میرے قرآن کا دیدار کرے۔ یہ ہے نبی کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ساری زندگی امت کے لیے اتنے دکھ اٹھائے ہیں، اگر میں تذکرہ کروں خدا کی قسم جگر پھٹ جائیں، کلیجے چر جائیں، اتنی بڑی بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں خاندان نے، بیٹیوں نے۔ کیسٹوں سے پتہ چلے گا کہ سیدہ زینب نے کتنے دکھ اٹھائے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابا کے سامنے کتنی تکلیفیں جھیلی، اور صحابہ کرام نے کتنے دکھ اٹھائے ہیں آخری وقت تک۔ آج ہم سنتوں پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، ہمارے گھروں سے مان جاؤ، میرے بھی تمہارے بھی، ہمارے گھروں سے سنتوں کے جنازے نکل گئے، جنازے اٹھ گئے، وضو نہیں، نماز نہیں، دینی تعلیم نہیں، اثر نہیں، بات نہیں دین کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیاتی علی الناس زمان، او لوگوں قیامت کا قریب ہوگا، میری امت اتنی بگڑے گی، معاشرہ اتنا تباہ ہوگا، قرآن پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی، کلمہ پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی، درود پاک پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی، ادھر موت کا جھٹکا لگے گا، ادھر منہ میں کنجری کا گانا ہوگا۔ آج بازار میں دکان دکان سے، مکان مکان سے، ہر ویگن، ہر بس، ہر ٹرک، ہر لاری سے، اب تو ہر ٹرالی سے کنجری کی آواز آ رہی ہے۔ مسلمان کے منہ سے کلمہ نہیں نکلتا، مان جاؤ لاکھوں مر رہے ہیں، ایک کے منہ سے کلمہ نہیں نکلتا۔ کس بات کا ہمارا جینا ہے، کس کام کا ہمارا مرنا ہے؟ جانوروں کی موت مر رہے ہیں، نہ عقیدہ